بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو نیک کاموں کے لیے جتنا وقف کریں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ چند جاہل لوگ فقط اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے برے عمل کرتے جاتے ہیں اور اس کے احکامات کو پامال کرتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، یعنی سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ جو شخص گناہوں پر اصرار اور صرف عفو الہی پر اعتبار کرتا ہے وہ در حقیقت منکر اور گمراہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قبر و آخرت کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے نیک عمل کریں تاکہ جنت میں پہنچ جائیں، کیونکہ اگر ہم نے غفلت کی تو بھی قبر و آخرت کے عذاب کا خطرہ ٹل نہیں سکتا۔ لہٰذا ہمیں اپنی آخرت کے معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لینا ہے اور نیک اعمال جمع کرنے ہیں۔ حضرت براہ بن عازب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ابھی اسے قبر میں اتارا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ بنا لیا اور یوں مؤدب اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، یعنی بالکل ہل نہیں رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک پتلی سی لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے۔ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اونچا کیا اور فرمایا، لوگوں بارگاہ الہی میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ یہ کلمات زبان مبارک سے 2 یا 3 مرتبہ نکلے۔ پھر ارشاد فرمایا، بندہ جب دنیا سے رشتہ توڑتا ہے اور آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو آسمان سے ایسے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے روشن اور نورانی ہوتے ہیں، گویا سورج چمک رہا ہو۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور مردے کی نگاہوں کے سامنے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی تھوڑی دور۔ اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے، یعنی ملک الموت، اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے نفس مطمئنہ، خدا کی مغفرت اور رضا مندی کی طرف نکل چل۔ چنانچہ اس کی جان اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی یا دودھ کا قطرہ ٹپک جاتا ہے۔ ملک الموت اسے اٹھا لیتا ہے، کس کو؟ یعنی روح کو۔ دوسرے فرشتے آگے آ جاتے ہیں، وہ اسے ایک لمحہ بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے اور اسے جنت سے لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں۔ جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کا کفن خوشبودار ہوتا ہے، یعنی جس طرح جسم کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے اسی طرح روح کو بھی کفن میں لپیٹ کے اوپر لے جایا جاتا ہے۔ جنت کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے، وہ اسے لگا دیتے ہیں، پھر اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں فرشتے دریافت کرتے ہیں، کون بہترین روح ہے، یہ کون بہترین روح ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، فلاں بن فلاں، اور دنیا میں جو اس کا بہترین نام تھا وہ بتلاتے ہیں۔ فرشتے اسے لے کر دنیا کے آسمان تلک لے جاتے ہیں، تب آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اس کی مطابعت کے لیے یعنی پیچھے چلتے ہیں، اوپر کے آسمان حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے اس بندے کا نام دفتر علیین میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس بھیج دو، کیونکہ میں نے اسے زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف اسے لوٹاؤں گا اور اسی سے اسے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح روح واپس لوٹائی جاتی ہے اور فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں، یعنی پھر جب میت قبر میں چلی جاتی ہے روح قبر میں آ کے جسم سے ملتی ہے
اور فرشتے میت کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب پروردگار عالم ہے، یعنی رب العالمین۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کون سے پیغمبر تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ جواب میں کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف بھیجے گئے تھے۔ پھر پوچھتا ہے تمہارے پاس کون سا علم ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے قرآن مجید پڑھا ہے اور اس پر ایمان لایا ہوں اور اس کی تصدیق کی ہے۔ اس وقت آسمان سے ندا آئے گی، میرا بندہ سچ کہتا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کے دروازے اس پر کھول دو۔ اس کے بعد جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آنے لگیں گی اور اس کی قبر اس کی حد نظر تک وسیع کرتی جائے گی۔ اس کے بعد ایک خوبصورت حسین آدمی اس کے پاس آئے گا جس کا لباس نہایت خوبصورت اور خوشبو سے مہک رہا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں تجھے مسرت و آرام کی خوشخبری سناتا ہوں، اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تمہارے چہرے سے خیر و برکت ٹپک رہی ہے۔ وہ جواب دے گا میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس کے بعد میت کہنے لگے گی اے پروردگار، تو قیامت جلد قائم کر دے تاکہ میں اپنے بیوی بچوں سے مل سکوں۔ تو دیکھیں کہ اس کا عمل وہاں اس کا ساتھ دے گا۔ اسی لیے آپ کوئی بھی کام کریں تو ضرور سوچیں کہ میں نے اسی عمل کو ہی قبر میں لے کر جانا ہے۔ اگر یہ عمل اچھا ہے تو اچھی شکل میں سامنے آئے گا، اور اگر برا ہے تو شکل بھی بری لے کے سامنے ہی آئے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رسی کو، قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکیں، ہمارا انجام بہت بہترین ہو اور ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکیں۔ قرآن کی آواز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور قرآن کا آسان ترین اردو ترجمہ سیکھیں اور سکھائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہم پر کچھ ذمہ داری مگر صرف صاف پیغام پہنچا دینا۔